حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے؟ جو میرے نبی کی گود میں کھیلے، میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں۔ آپ یوں بڑے ہوئے ہیں، یوں کمرے میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں، اور حضرت زینب کو بٹھا کر، اکیلی زینب کو، پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے لارڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو، تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے اوپر، یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں آ گئے یہاں گئے، پھر آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، او یہاں آ گئے، تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اللہ میں اس سے پیار کرتا تو اس سے پیار کر۔ فرض نماز نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی با جماعت نماز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی اکیلے اکیلے، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے، کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، آپ نے سجدے میں یوں کر دیا، نہیں میرے بچوں کو کچھ مت کہو، جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ آخری دفعہ جب شہید ہوئے نا، بہت تڑپ رہے تھے، خون کے بہانے چل رہے تھے، تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں، جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا، نہیں میں نہیں بتاتا، اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کروں۔ کس کی اولاد ہیں، کس کی گود میں پلے ہیں، کس ماں کا دودھ پیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ آج ان پہ تلوار پڑی ہے، 27 رمضان تلوار پڑی ہے، ٹھیک، اور مجرم سامنے ہے، اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زارج بوڑ کے رکھیے، اتھے دوائیاں نہیں چلنیاں ہوں۔ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں۔ سنو میرے نبی کے لاڈلے نے کیا فرمایا، فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے۔ آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں والے تو کہیں گے جی وے لینا سے جی
وہ جی ویل نے جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا. تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے. کب چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا. تو شمر نے لان تان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا، یہاں زور سے. آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں، تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے. تو اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے گا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا. وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دی، نیزے پہ چڑھا دیا گیا. چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. ہاں تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا. تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ تدفین ہو گئی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا. نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا. تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین. آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے. اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے. پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ پہ زبان اندر کر لیتے تھے. کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے. تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین.